السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند کشف و کرامات کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل نئی داستان کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے، اور آپ کی حیات مبارکہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو کتنے بلند مرتبہ عنایت فرمایا تھا اور آپ مقام محبوبیت پر فائز تھے۔ اللہ عز و جل نے آپ کو نعمت عظمیٰ سے سرفروز فرمایا تھا اور آپ حسن معنوی اور اخلاق فاضلہ کی نعمت سے مزین تھے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند کرامات کا نمونہ نیچے پیش کیا گیا ہے۔ ایک دن حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پگڑی مبارک راولپنڈی کے ایک رنگساز کو رنگنے کے لیے دی۔ اس رنگساز نے نہایت عقیدت و محبت سے اس پگڑی کو رنگ چڑھایا۔ 2 دن بعد جب حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس سے پگڑی لی تو رنگ کو دیکھ کر بے حد مسرور ہوئے اور اس رنگساز سے اس کی اجرت پوچھی۔ رنگساز نے کہا، حضرت میں آپ سے اس پگڑی کو رنگنے کا کچھ معاوضہ نہیں لیتا، بلکہ یہ سب میں نے عقیدت میں کیا ہے، اور اس کا معاوضہ آپ سے صرف یہ طلب کرتا ہوں کہ جس ذوق و شوق سے میں نے اس پگڑی کو رنگا ہے آپ میری روح کو روحانیت سے رنگ دیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلح منگوایا اور بارگاہ الہی میں سجدہ زیر ہو کر رنگساز کے لیے دعا فرمائی، اور آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس رنگساز کی زندگی بدل دی اور اس رنگساز نے روحانیت میں اعلیٰ مقام پایا۔ حضرت دیوان سید محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ پاک پتن میں شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود کنج شکر کے دربار کے گدی نشین تھے۔ ان کو مزار پاک کی گدی نشینی سے زبردستی محروم کیا گیا اور حضرت دیوان سید محمد اولاد نرینہ سے بھی محروم تھے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی، جس سے اللہ عز و جل نے ان پر رحم فرمایا اور حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ کرم سے ان کو دوبارہ گدی نشینی واپس مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت سید دیوان محمد کے گھر دیوان غلام قطب الدین پیدا ہوئے۔ حضرت فقیر محمد امیر صاحب کو ٹوٹل وحدت الوجود کی منزل کو پانے کے لیے برسوں سے سرگرداں تھے اور خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب حضرت فقیر محمد امیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوئی تو انہوں نے پہلی نظر میں ہی اپنی منزل مقصودہ کو پا لیا۔ حضرت مولانا محمد غازی حرم کعبہ میں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محاسبہ کے لیے تشریف لائے اور جب ان کی نظر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرہ انور پر پڑی تو ان پر گرہ طاری ہو گیا اور انہوں نے آپ سے معذرت کی اور باقی تمام زندگی آپ کی خدمت میں ہی بسر کر دی۔ موضوع پنڈی سید پور تھانہ جلال پور شریف ضلع جہلم کا ایک ہندو جوگی لدارام سدا پور کے مقام پر حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور محفل سماعت میں شریک ہوا اور قوالی سننا شروع کر دی۔ قوالی سننے کے بعد لدارام کہنے لگا کہ یہ سب تو رنگ ہے، بے رنگ کیا ہے؟ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم نے یہ کل بندی کی بات کی ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ رنگ اور بے رنگ کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندی زبان میں ایک مصرع پڑھا، حد پٹے تھے اولیاء بے حد پٹے تھے پیر، حد بے حدوں ہیں لنگے اس کا نام فقیر۔ لدارام نے جب آپ کی زبان سے یہ اشعار سنے تو رو پڑا اور کہنے لگا کہ حد اور بے حد دونوں ہی پھلانگ جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے کئی چیلوں سمیت مسلمان ہو گیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبول اسلام کے بعد اس کو درود پاک کا وظیفہ بتایا۔ ایک مرتبہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گولڑا شریف کے ریلوے اسٹیشن پر ہاتھ میں تسبیح لیے چل رہے تھے اور وظائف میں مشغول تھے۔ اس دوران ایک انگریز جو کہ آپ کو مسلسل دیکھ رہا تھا اس سے رہا نہ گیا اور اس نے آپ کی تسبیح کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے اس کے گلے میں لٹکے پستول کی جانب دیکھتے ہوئے الٹا اس سے سوال کیا یہ کیا ہے؟ وہ انگریز کہنے لگا یہ میرا ہتھیار ہے۔ آپ نے تسبیح کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا ہتھیار
ہتھیار ہے۔ انگریز کہنے لگا کہ یہ آپ کو کس نے دیا ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ مجھے میرے پیران پیر محبوب سبحانی غوث سمدانی حضور سیدنا غوث العظم دستگیر حضرت سید عبد القادر جیلانی نے دیا ہے۔ انگریز کہنے لگا یہ کس کام آتا ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، میں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں۔ انگریز آپ کے جواب سے مطمئن نہ ہوا اور دوبارہ پوچھنے لگا یہ کس کام آتی ہے؟ آپ نے اس کے پستول کی جانب دیکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ کس کام آتا ہے؟ انگریز نے پستول کھولا، اس میں گولی بھری اور سامنے درخت پر بیٹھی ایک فاختہ جو کہ چہک رہی تھی اس کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ گولی اس فاختہ کو چیرتی ہوئی نکل گئی اور وہ فاختہ زمین پر گر کر مر گئی۔ انگریز نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فخری انداز میں کہا یہ میرے ہتھیار کا کمال ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی درود شریف والی تسبیح مردہ فاختہ پر پھیری اور وہ مردہ فاختہ اڑ کر دوبارہ درخت پر جا بیٹھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے انگریز کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمہارے ہتھیار کا کمال تھا کہ تم نے زندہ فاختہ کو مار دیا، اور یہ میرے ہتھیار کا کمال ہے کہ اس مری ہوئی فاختہ کو زندہ کر دیا۔ یہ میرے پیر و مرشد حضور سیدنا غوث العظم حضرت سید عبد القادر جیلانی کا تحفہ ہے۔ فقیروں کی دعا سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو دل میں ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جن دنوں بیمار تھے ان دنوں ایک پٹھان اور اس کی بیوی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ تم حضرت سے کہو کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں صاحب اولاد فرما دیں۔ پٹھان نے اپنی بیوی کو کہا کہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ حضرت اس وقت کتنی تکلیف میں ہیں اور تم کہتی ہو کہ میں ان سے اولاد کے لیے دعا کرنے کا کہوں۔ اس وقت حضرت پیر مہر علی شاہ کے ہمراہ مولوی محبوب عالم اور سائیں بخت جمال قوال موجود تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اس شخص کو بلاؤ، میری طویل بیماری میں ہر شخص مجھ سے دعا کرواتا رہا ہے اور آج میری تکلیف میں اس شخص کو رنج پہنچا ہے۔ پھر حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی نے اس پٹھان اور اس کی بیوی کو اجوائن دم کر کے دی اور ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اللہ عز و جل نے کچھ عرصہ بعد ان دونوں میاں بیوی کو صاحب اولاد کر دیا اور وہ شخص اپنے نوزائیدہ بچے کو لے کر حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس واقعہ کے بعد آپ کی دم کی ہوئی اجوائن لوگوں میں مشہور ہو گئی اور لوگ جھوک در جھوک آپ کی خدمت میں دم کی ہوئی اجوائن لینے کے لیے حاضر ہونے لگے۔ ایک مرتبہ مولانا غلام محمد صاحب شیخ الجامعہ سے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کمالات روحانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا واللہ میں تو ان کی زلف کا اسیر ہوں اور میری نظر عمر بھر اس جمال دل آرا سے اٹھ کر کسی کمال کی طرف نہیں جا سکی۔ حضرت مولانا غلام محمد شیخ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندہ کرامت یہ تھی کہ آپ نے 30 برس تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی اور عشاء کی نماز کے بعد آپ مراقبہ فرماتے تو اس وقت بدن مبارک میں ذرا برابر بھی حرکت نہ ہوتی تھی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں ایک مرتبہ اجمیر شریف سے ایک قوال آیا، محفل سما منعقد ہوئی اور اس قوال نے ایک عربی کی نعت پڑھنا شروع کی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے اپنے قیمتی چوگے سمیت کمبر اور قالین بخش دیا۔ قوال والہانہ اس نعت کو پڑھتا رہا اور آپ اس کو مختلف اشیاء دیتے رہے حتیٰ کہ کمرے میں کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اس روز آپ کی کیفیت ایسی تھی کہ ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو کر بالکل شکر کی حالت سی پیدا ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ ایک امریکی پادری گولڑا شریف میں آیا اور آپ کی محفل میں داخل ہوتے ہی سوال کرنے لگا کہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، حالانکہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی زندگی میں بھی قرآن پاک کی کچھ آیات نازل ہوئیں، لیکن ان کا نام قرآن پاک میں موجود نہیں، بلکہ انہوں نے تو دین اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی نے دریافت فرمایا کہ کیا تم قرآن مجید پڑھے ہو؟ پادری نے کہا کہ میں نے قرآن مجید پڑھا ہے اور اس وقت بھی میری جیب میں موجود ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس پادری کی بات سن کر مسکرا دیے اور فرمانے لگے سبحان اللہ، قرآن دانی کا دعویٰ بھی ہے، حالانکہ ہم نے عمر گزار دی مگر اس دعوے کی جرت نہ ہوئی
हुई। हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस पादरी को कुरान मजीद की तिलावत करने को कहा। पादरी तिलावत करने लगा और औज़ु बिल्लाह पढ़कर बिस्मिल्लाह पढ़ने लगा तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि औज़ु बिल्लाह तो कुरान पाक का हिस्सा ही नहीं मगर बिस्मिल्लाह जरूर है और इसके अददी हरूफ की तादाद 786 है। अब जरा गौर करो कि इमाम हसन के नाम के अददी हरूफ 200 हैं और आपकी शहादत के हरूफ 50 हैं और इमाम हुसैन के अददी हरूफ 210 बनते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सन पैदाइश 4 हिजरी है और आपका सन शहादत 61 हिजरी है। करबला जहां आपकी शहादत हुई इसके 2 हरूफ हैं। करबला इसके अददी हरूफ 261 हैं और इनका मजमुआ 786 बनता है। और कुरान मजीद की तुमने जो आयत पढ़ी है इसमें इन दोनों इमाम के होने का सबूत है। इस तरह कई सबूत तुम्हें कुरान मजीद में मिल जाएंगे। हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का जवाब सुनकर वो अमरीकी पादरी लाजवाब हो गया। दोस्तों ज़ैल में हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेशुमार करामात हैं जिनमें से चंद का जिक्र आज की वीडियो में किया गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।